اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کی پاکیزگی، قبولیت عمل کی بنیاد۔ عمل قبول ہونے کے لیے انسان کی نیت درست ہونی لازمی ہے، اور اس عنوان سے صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما يبعث الناس على نیاتهم بحوالہ ابن ماجہ۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ قیامت کے دن اپنی نیتوں کے حساب سے تولے جائیں گے، علی نیاتہم، ہر کسی کے عمل کا میزان اس کی نیت کے حساب سے کیا جائے گا۔ اگر ہم نے نماز پڑھی تو کیا ہماری نماز کے اندر خلوص ہے کہ نہیں؟ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا اس قرآن پڑھنے میں خلوص ہے کہ نہیں؟ خدا نخواستہ ہم کسی دوسرے کے لیے یہ قرآن تو مت پڑھ رہے ہیں، ہم دوسرے کے دل میں ترس آنے کو، یا دوسرا ہمارے حق میں واہ اللہ کہے، یا دوسرا ہمارے حق میں یعنی کہ وہ الفاظ کہے کہ کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، کتنی اچھی آواز ان کی ہے، یعنی کہ ہم یہ سوچے دوسرا بندہ ہماری تعریف کرے، دوسرے لوگ ہماری تعریفیں ہمارے پیچھے کرے، تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے ہم تو دنیاوی لوگوں کے لیے کرتے ہیں، حتیٰ کہ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے ایک واقعہ آیا ہے، جنید بغدادی رحمہ اللہ وہ اپنے شیخ کے سامنے گئے، شیخ نے فرمایا، جنید اپنے بال کٹوا کے آؤ۔ جنید حجام کے پاس گیا اور حجام سے کہا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ میرے بال کاٹو لیکن اللہ کی رضا کے لیے۔ حجام نائی بھی بہت خوش ہوا، کہا میں نے صبح سے 8-10 کی حجامت بنائی، شیو بنایا، بال کٹوائے، لیکن کسی نے ایسے الفاظ نہیں کہے اللہ کی رضا کی، کیا چلو میرا بھی موقع مل گیا، میں بھی آج اللہ کی رضا کے لیے کسی ایک بندے کی بال سنوارتا ہوں۔ تو لیکن جنید بغدادی جب کرسی پہ بیٹھا تھا تو ارادہ یہ کیا جب میرے کو پیسے آئے میں ان کو یہ پیسے واپس دوں گا، حجامت کے پیسے میں واپس دوں گا۔ تو پھر کیا ہوا، ایک مرتبہ جنید کے پاس پیسے آئے، جنید نے وہ پیسے اٹھائے اور جیب میں لے کر حجام کے پاس گیا۔ حجام نے وہاں سے کہا، یہ کس کے پیسے ہیں؟ جنید نے کہا، یہ اس کٹائی اور شیو کے، اس حجامت کے پیسے ہیں جو آپ نے مجھے اللہ کی رضا کے لیے وہ بال کٹائے تھے۔ تو حجام کہنے لگا، جنید بھائی جب میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کے بال کٹوائے تو میں اس کی اجرت اللہ سے ہی لوں گا، اس کی اجرت اللہ ہی مجھے دیں گے، لہذا مجھے آپ کے پیسے درکار نہیں۔ مطلب یہ ہے، غرض یہ ہے، ہم جو بھی کام کریں جب اللہ کی رضا کے لیے کرے تو یہ تو پھر نادانی کی بات ہے،
یہ پھر غلط سوچ ہے. ہم یہ سوچے اب ہمیں کوئی تعریفیں کرے، ہمارے حق میں بڑے بڑے الفاظ بولے، بڑے بڑے جملے بولے. یہ تو پھر ہماری نادانی ہے، یہ تو پھر ہماری کوتاہی ہے. لہذا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، روز محشر کے دن، جب اللہ رب العزت اپنی بندوں کا حساب کتاب لیں گے تو پہلے بندے کی نیت دیکھی جائے گی. اگر ایک انسان رات دن تہجد پڑھ رہا ہے، کہیں تو یہ دکھاوے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت بڑے سرور انداز میں کر رہا ہے، بہترین لہن میں کر رہا ہے، کہیں تو کسی دوسرے کے لیے نہیں کر رہا ہے، اس کے دل میں یہ خلوص ہونا چاہیے، اس کے دل میں یہ آرزو اور تمنا ہونی چاہیے، میں جو یہ کام کر رہا ہوں میں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ رب العزت کو راضی کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں میں تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹاتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. جب انسان کے اندر یہ جذبہ ہوگا، جب انسان کی نیت اس قدر درست ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی خود بخود مدد کرواتا ہے دنیاوی لوگوں کے ذریعے سے. پھر اس کے رزق کے اسباب اللہ تعالیٰ بناتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں چمکاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عزت عطا کرتا ہے. لہذا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ہم جو بھی کام کریں پہلے ہمارے اندر یہ جذبہ اور ہمارے دل کے اندر یہ تمنا ہونی چاہیے یا اللہ میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں. تو پھر سیکنڈری وہ سوال بنتا ہے، اس میں اگر ہم دنیاوی اعتبار سے اجرت لیں گے لیکن خلوص نیت ہونی ضروری ہے تو پھر دوسرے بندے اس انسان کی قدر کرتے ہیں. دراصل اس کے پیچھے راز یہ ہوتا ہے اس بندے کے اندر جو نیت ہوتی ہے وہ درست ہوتی ہے. لہذا ہم بھی اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتے ہیں ہماری نیتوں کو وہ رب درست فرما دے اور ہمارے دلوں کو درست فرما دے. فرمایا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، انسان کے اندر ایک ماز کا لکڑا ہے، اگر وہ درست ہوگا اذا صلحت صلح الجسد کلہ، تو سمجھ لینا پورا جسم صحیح سالم ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَوْ أَلَا وَهِيَ قَلْبٌ. فرمایا میرے صحابہ وہ دل ہے، اگر یہ دل صحیح ہے تو سمجھو سارا انسان صحیح ہے. لہذا میری امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مؤدبانہ گزارش ہے، ادباً التماس یہی ہے، جب ہمارے نیت درست ہوں گے، جب ہمارا اندرون صحیح ہوگا، جب ہمارا دل صحیح ہوگا، خلوص ہوگا، اخلاق ہوں گے تو انشاءاللہ المستعان نہ ہمارے حق میں کبھی درد ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگا، نہ کوئی ٹینشن ہوگا، نہ کوئی الجھن ہوگی. جب ہم جو بھی کام کریں، کسی کو کھلائے، کسی کو پلائے، کسی کو پہنائے یا نماز ادا کرے، تلاوت کرے، کسی کی مدد کرے، سڑک بنوائے یا خلق اللہ لوگوں کے حق میں کوئی اچھے کام کرے، ہمیں یہ نیت نہیں ہونی چاہیے لوگ ہمارے حق میں ایسے ایسے الفاظ ہونے چاہیے. ہمیں نیت یہ ہونی چاہیے میں جو یہ کر رہا ہوں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. وما علینا الا البلاغ.